الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. معزز بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے پارہ نمبر 17 یعنی اقترب کی تلاوت کی ہے. آپ حضرات نے بھی الحمدللہ نماز میں، تراویح کی نماز میں آپ نے سماعت کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین. حضرات، دنیا میں ہر انسان مستقبل میں آنے والی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے. مستقبل میں آنے والی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور مستقبل میں حاصل ہونے والی بھلائی کے لیے انسان بہت کچھ پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ مستقبل کے شر سے بچنے کے لیے غلط طریقوں کو اختیار کرتے ہیں. زمانے جاہلیت میں لوگ بدفعلی لیتے تھے. ایک پرندے کو اٹھاتے تھے اور اس کو اڑاتے تھے. کہیں انہیں سفر کرنا ہوتا، اگر وہ پرندہ رائٹ سائڈ اڑ کے جاتا تو سمجھتے کہ ہمارا سفر سکسیس ہونے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے، سفر جاری رکھتے. اور اگر وہی پرندہ لیفٹ سائڈ اڑتا، بائیں جانب چلے جاتا تو بس شگونی لیتے ہوئے سفر کو کینسل کر دیتے تھے، سفر نہیں کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ان کے پاس 3 تیر ہوا کرتے تھے. 3 چٹیاں ہوتی تھیں، ایک چٹی اٹھاتے، عربی زبان میں لکھا رہتا افعل، کرو، تو وہ کام اگر وہ چٹی نکلتی وہ کام آگے بڑھ جاتے. اور اگر اس چٹی میں لا تفعل لکھا ہوا ہوتا، جو چٹی وہ نکالے ہیں وہ کام چھوڑ دیتے. اور اگر یہ خالی چٹی رکھی جاتی، اس چٹی کو اٹھاتے تو بار بار اس عمل کو دہراتے تھے. اس طریقے سے بدشگونی لیتے تھے. اور بہت سارے لوگ مستقبل کے شر سے بچنے کے لیے عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں. من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. جو آدمی اگر اس طرح کا کام کرتا ہے، مستقبل کے شر سے بچنے کے لیے، مستقبل کے پریشانی سے بچنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، پہلے جاتا ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہوتی. اگر اس کی بات کو صحیح سمجھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا وہ منکر بن گیا، یعنی وہ کافر بن جاتا ہے. دیکھیے، شریعت نے ہمیں مصائب اور مشکلات اور مستقبل کے جو اندیشے ہم کو لائق ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے کی تعلیم دی ہے. 2 کام کرنے کی تعلیم دی ہے. شریعت نے کہا تمہاری منصوبہ بندی تمہاری جگہ، تمہاری پلاننگ تمہاری جگہ، جتنا بھی تم کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ 2 کام کر لو، زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ ایک ہے زندگی میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہو مشورے سے کرو، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ آپ نے کل سن لیا. اور جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے شریعت نے کہا مخلوق سے مشورہ کرو، خالق سے استخارہ کرو. کیا کرنا ہے؟ خالق سے استخارہ کرنا ہے. اسی لیے اسلاف اکرام کہا کرتے تھے، اسلاف اکرام کہا کرتے تھے جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ولا ندم من استشار ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. کہا کرتے تھے جو بھی آدمی استخارہ کرتا ہے کبھی وہ ناکامی کا منہ نہیں دیکھتا، جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے اس کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا. اس لیے زندگی میں استخارہ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں سنت متروکہ ہے. بہت سارے لوگوں کو پوچھو کیا استخارہ کبھی کیا ہے؟ زندگی میں کبھی آج تک تو نہیں کیا ہے. ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے. حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو استخارہ کی کتنی تعلیم دیا کرتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمون الاستخارہ كما يعلمون السورة في القرآن. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں يعلمون الاستخارة في الامور كلها، زندگی کے ہر مسئلے
مسئلے میں، زندگی کے ہر مسائل میں استخارہ سے آگے بڑھنے کی ہمیں تعلیم دیتے تھے. جس طرح کہ قرآن کی سورتوں کو اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے، استخارہ کی بھی تعلیم دیتے تھے. دیکھیے استخارہ کن کاموں میں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. جو کام حرام ہے اس میں استخارہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی شراب کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، کرنا کہ نہیں استخارہ کرتا ہے، جائز نہیں ہے، وہ کام ہی جائز نہیں. حرام کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے مکروہ کام جسے اسلام نے ناپسند کیا ہے، اس کام میں بھی آپ کو استخارہ نہیں کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے اس کام کو. اور جو کام واجب ہے آپ کے اوپر، فرض ہے آپ کے اوپر، کرنا کہ نہیں، استخارہ نہیں کر سکتے. آپ حج کے لیے پیسے جمائے ہیں، حج کروں کہ نہیں، آپ کو تو حج کرنا واجب ہے، اس میں استخارہ نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ یہ استخارہ کر سکتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ جانے میں کیسا، اس سال کرنا ہے کہ آئندہ سال کرنا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن واجب جو آپ کو کام بتایا گیا اس میں استخارہ نہیں ہوتا. اور جو کام مستحب بتایا گیا آپ کو اس میں کرنا ہی ہے، جو کام افضل بتایا گیا اس میں بھی استخارہ نہیں ہوتا. اب استخارہ ہوتا کس میں ہے؟ استخارہ جائز چیزوں میں اور مباح کاموں میں شریعت نے کہا استخارہ سے آگے بڑھو. مثلا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، اب اس کو نہیں معلوم کہ اس کاروبار میں اس سے نقصان ہوگا کہ اس سے فائدہ ہونے والا ہے. شریعت نے کہا استخارہ کرو. کسی آدمی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہو، یہ آدمی اچھا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ کرنا ہے کہ نہیں، استخارہ کرو. آپ شریعت کہتی ہے استخارہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے. اور اسی طریقے سے کوئی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، 2 رشتے اس کے پاس آئے ہیں، آپ کو شریعت نے کہا استخارہ کرو. استخارہ کرنے سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی شرح صدر کرے گا. اس طریقے سے استخارہ کرنے کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے. استخارہ کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں میں استخارہ کر لیا، اب خواب میں مجھے نظر آنا چاہیے. کسی حدیث سے بات ثابت نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کا غلط تصور ہے. رات میں سوتے ہوئے استخارہ کرتے ہیں اور رات میں خوابوں میں تلاش کرتے ہیں کہ کیا ملنے والا ہے پیغام. دیکھیے خالی ذہن ہونا چاہیے. استخارہ کرنے کے بعد خالی ذہن ہونا چاہیے، کسی چیز کی طرف آپ کو مائل نہیں ہونا ہے. آپ کو استخارہ کر کے چھوڑ دینا ہے. جس چیز پہ اللہ تعالیٰ آپ کو دل میں مطمئن کرے گا اس کی طرف آپ کو مائل ہونا ہے. یہ خواب میں نظر آنے کی جو بات ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. ہاں البتہ کوئی آدمی استخارہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خواب میں کوئی بات بتا رہا ہے تو یہ اس کی الگ بشارت ہے. لیکن کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خواب میں نظر آئے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اب اسی طریقے سے استخارہ کیسے کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا طریقہ ہمیں سکھایا. استخارہ اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اچھی طریقے سے وضو کیجئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، غیر المفروضہ یعنی فرض نماز کے علاوہ آپ سنت نماز 2 رکعت پڑھیے. پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به. یہ دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کتنا بڑا پیغام دیا ہے. کیا معنی ہے اس دعا کا آپ غور کیجئے. اے اللہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ سارے کاموں کا علم تجھے ہے. اے اللہ تو علام الغیوب ہے. اے اللہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اگر وہ کام میری دینی اعتبار سے، میری دنیا اعتبار سے، میری آخرت کے اعتبار سے اگر صحیح ہے میرے حق میں تو مجھے دے دے، اور اگر یہ کام میری دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، میرے دین کے اعتبار سے کوئی مجھے نقصان ہو سکتا ہے تو اے اللہ اس کام کو مجھ سے پھیر دے. بہت پیاری دعا ہے. یہ دعا پڑھ لینا چاہیے. اب اس کے بعد انشاءاللہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے گا. سوال یہی ہے کہ کیا انسان اس دعا کو نماز میں پڑھ سکتا ہے کیا؟ ہاں بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. تشہد کی جو دعائیں ختم ہوتی ہیں اللہم انی ظلمت نفسی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس کے آخر میں آپ کو اجازت ہے یہ دعا اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. یاد کرنا چاہیے میرے بھائی. کتنی چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں
دعا جب اتنی چھوٹی ہے اس کو ہم یاد نہیں کرتے. البتہ اگر کوئی آدمی یاد نہیں کیا ہے اس کے لیے اجازت ہے، وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. اس دعا کو دیکھ کے پڑھے. ان ھذا الامر کی جگہ پر آپ جو ہے دل میں نیت کر لیں کہ جو کام آپ کا ہے اس جگہ پہ نیت کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی تعلیم دی ہے. صحابہ اکرام کیسے استخارہ کرتے تھے، استخارہ کی کتنی اہمیت ان کے پاس تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 طرح کی قبریں کھودی جاتی تھیں. ایک تھی شق سیدھی قبر اور ایک تھی لحد، ایک کھودنے کے بعد تھوڑا کراس کر دیتے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے استخارہ کیا کون جلدی آئے گا. استخارہ کیا کہ دونوں قبروں کھودنے والوں کو بلایا، جو آدمی پہلے آئے گا ہم اس کی بات کو قبول کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کھودی گئی. تو اس طریقے سے صحابہ اکرام چھوٹے چھوٹے معاملات میں استخارہ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں استخارہ کرتے تھے اور کتنا اہم سمجھتے تھے اس چیز کو. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی تھیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے شادی کریں. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ بڑے اعلیٰ خاندان کی لڑکی تھیں اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلام تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا حکم ہے شادی ہونا ہی ہے. کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں. شادی ہو گئی، دونوں میں نہیں بن رہا تھا، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے پیغمبر آپ شادی کریں زینب بنت جحش سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. اللہ اکبر. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی دیکھو استخارہ کی ان کے پاس کیا اہمیت تھی. دنیا کی کوئی بھی عورت ہوتی تو پہلے یہ کہتی کہ مجھے رشتہ قبول ہے، لیکن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے کہا میں سب سے پہلے اس معاملے میں اللہ سے استخارہ کروں گی، اس کے بعد میں اس پیغام کو قبول کروں گی. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے سے بتا دیا اے پیغمبر آپ کی یہ وہ بیوی ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پہ آپ کا نکاح کرا دیا. آپ کا نکاح ہو گیا ہے 7 آسمانوں میں. سبحان اللہ. ایک واحد بیوی تھی، وہ خود کہتی تھی سارے بیویوں کے سامنے میں واحد بیوی ہوں جس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں میں پڑھایا ہے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے اس واقعے سے بھی کیا بات معلوم ہوتی ہے، استخارہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا عقیدہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کائنات میں قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو کون سی ہے؟ صحیح البخاری ہے. وہ خود کہتے ہیں اس میں ایک ایک حدیث کو بھی جب بھی میں داخل کرتا استخارہ کے بعد داخل کرتا تھا. تو اس طریقے سے استخارہ کے تعلق سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے. سوال یہ ہے کیا استخارہ کرنے کے لیے نماز پڑھنا واجب ہے کیا؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. دیکھیے واجب تو نہیں ہے، طریقہ بتایا گیا ہے. ہاں البتہ استخارہ کی دعا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے. بہت سارے خواتین ہوتی ہیں انہیں ماہواری کے ایام میں انہیں اجازت نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن استخارہ کا مسئلہ ہے، وہ استخارہ کرنا چاہتی ہیں. شریعت نے کہا دعا پڑھ لو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. یا کوئی آدمی ایسا مجبور ہے کہیں اسپتال میں کھڑا ہوا ہے، کسی نے کہا کہ تھوڑی دیر میں آپ کو سائن کرنا ہے، صرف 5 منٹ ٹائم ہے یا 2 منٹ ٹائم ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ اب اس وقت میں اس کو نماز پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ جگہ بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں کہا گیا ہے کہ آپ ایسے وقت میں صرف استخارہ کی دعا پڑھ لیں، یہی اکتفا کر لیں. تو اس طریقے سے تعلیم دی گئی کہ آپ جو ہے نماز کے بغیر بھی استخارہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں. یہ کام کریں گے تو اللہ کی جانب سے ہماری مدد ہوگی. بہت سارے جگہوں پر ایک غلطی ہوتی ہے، کوئی بڑے عالم صاحب ہیں یا کوئی اچھا نماز پڑھنے والا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میری جانب سے تمہیں استخارہ کرو، ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے، تمہیں استخارہ کر کے تمہیں جو نظر آتا وہ مجھے بولو. یہ سب غلط بات ہے. عیسائیوں سے آیا ہوا عقیدہ ہے. عیسائیوں کے پاس کیا عقیدہ ہے؟ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اسی لیے وہ راہب کے پاس جاتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں، پوپ کے پاس جاتے ہیں. اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بندوں سے کہہ دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، وہ مجھ سے پوچھیں ڈائریکٹ. تو استخارہ کسی سے نہیں کروایا جا سکتا، یہ غلط بات ہے. آپ اپنا استخارہ آپ خود کرنا ہے. ہاں البتہ فیملی میں
بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہے یا ایسا مسئلہ ہے کہ پورے گھر والے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ مسئلہ اس کی بہن سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے بھائی سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے باپ سے بھی تعلق رکھتا ہے، پورے گھر والے مل کے استخارہ کر رہے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں، لیکن الگ سے استخارہ کروانا یہ کہیں بھی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد نقصان نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، بسا اوقات آپ استخارہ کرتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ استخارہ آپ کریں گے تو پہلی بات آپ کی عبادت ہو گئی، اللہ کے لیے آپ نے عبادت کیا اور اللہ کے لیے عبادت کیا ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ استخارہ کے بعد بھی آپ کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بولتا ہے کہ میں نے استخارہ کر کے فلاں سے شادی کیا تھا، شادی ٹوٹ گئی، کیا مطلب ہے استخارہ کا؟ آپ دعا کو الزام دیں گے، اب نماز کو الزام دیں گے؟ نہیں، کبھی کبھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی مشیت ہے، اس کی تقدیر ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اس میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش بندوں پہ آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مومن کی مومن کی مثال یہ ہے کہ مومن کی مثال تو بڑی عجیب ہے۔ وہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ کسی خوشی میں اسے خوشی ملتی ہے، کوئی خوشی اسے، تو خوشی میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ یا اسے کوئی بڑی مصیبت لاحق ہوتی ہے، مصیبت میں کیا کرتا ہے؟ وہ مصیبت میں پھنسنے کے بعد صابر بندہ بنتا ہے، اس کی خوشی میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے، غمی میں صبر کرتا ہے، وہاں بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ دو طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے نیکیاں ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح کا مومن بن کے ہمیں زندگی گزارنا۔ ایک اہم بات بتا کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کوئی آدمی استخارہ کرنا چاہتا ہے، وقت کا انتخاب بھی کرنا چاہیے۔ 5 اوقات میں ہم نماز نہیں پڑھنا ہے۔ بتایا گیا پہلا وقت یہ ہے عین سورج طلوع ہو رہا ہے، اس وقت میں آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور ٹھیک سورج درمیان میں ہے اس وقت میں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، یا ٹھیک سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت میں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ نماز آپ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے فجر کے بعد سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک، اور ایک ہے عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یہ 5 اوقات کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیشہ نماز پڑھ کے استخارہ کر سکتے ہیں۔ زندگی کا جو بھی مسئلہ ہو، زندگی کی جو بھی پریشانی ہو، اللہ کے بندو استخارہ سے آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ استخارہ کے ذریعے سے ہماری زندگی کی سارے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہماری زندگی کے سارے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اسی لیے اسلاف اکرام کہتے ہیں جو آدمی استخارہ کرتا ہے اس آدمی کو کبھی زندگی میں ناکامی کی صورت نہیں دیکھنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو زندگی میں چھوٹی ہوئی سنت کو اپنانے کے میں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام میں جو کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہیں، ان کی پریشانیوں کو، مجبوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں تو کوئی بیمار ہیں، ان کی بیماریوں کو شفاء عاجلہ، شفاء کاملہ میں تبدیل فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔